سے اس کو ٹرانسپیرنٹ کرے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ اگلے بجٹ تک ہم کوشش کریں گے. میں خود اس کے پیچھے پڑ جاؤں گا کہ اس کو جتنا ٹرانسپیرنٹ اور صاف و شفاف ہم بنا لیں. ہم جس وقت آئے تو شیڈول ریٹس کا کافی پرابلم تھا, تو ہم نے ایک جو ریٹس تھے وہ کیبنٹ میں ریوائز کیے ہیں آپ لوگوں کے, اور اس میں شیگر کے ریٹ الگ ہیں, کھرمن کے الگ ہیں, نگر کے الگ ہیں, دیامر کے الگ ہیں, گلگت کے الگ ہیں. اور اگلے بجٹ کے بعد ہم پھر بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ اگر نئے ریٹس آپ کی کانٹریکٹر ایسوسیشن ہمارے ساتھ آئے گی تو اس پر بیٹھیں گے کہ اگر ہم اس کو ریٹس کو ریوائز کرنے کی پوزیشن میں ہو یا ضرورت ہوئی تو ہم وہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ. ٹینڈرنگ پالیسی بالکل جیسے ابھی میں نے بات کی پاس نامے میں ٹینڈرنگ پالیسی کے اوپر بات ہوئی, تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ایسوسیشن آئے گی ان کے ساتھ بات کر لیں گے. جس طرح پیپرا کے بعد اپنا الگ سے پیپرا بنانے کی بات ہوئی ہے تو شاید آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں کے علم میں ہو کہ ہم نے اپنا جو رولز ہیں ٹینڈرنگ کے وہ بنائے, اور جیپرا ہمارا نیا قانون بن چکا ہے جس کا ہمارا اپنا بورڈ ہوگا, اور ہم نے اپنا ایک اتھارٹی اور باڈی بھی بنا دی ہے. جیپرا کی جو باڈی ہے گلگت بلتستان, اس کے کیا کہتے ہیں پروکیورمنٹ رولز ہیں اور جو لاز ہیں وہ ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, تو یہ آلریڈی ہم امینڈ کر چکے ہیں. اور اس کے بعد جو ایسکلیشن اور فکس ریٹس ہیں تو آپ کی کانٹریکٹر ایسوسیشن ہمارے ساتھ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری طرف سے پوری سپورٹ آپ لوگوں کو ہوگی. تو یہ تو آپ لوگوں کی پاس نامے اور اس کی بات تھی. باقی جب ہم شروع میں آئے تو آپ کی لائبلٹیز تقریباً 6 بلین کے قریب تھی, اور ہم نے پہلے سال میں کافی لائبلٹیز کانٹریکٹرز کی اتاری, کافی نئے بڑے پروجیکٹ سٹارٹ کیے. اور اکثر میں کہتا رہا ہوں جتنے ہمارے دوست احباب ہیں جو آپ کی ایسوسیشن کے ممبرز ہیں کہ آپ لوگوں کو اب گرو کرنا چاہیے ایز اے آرگنائزیشن, کہ آپ اپنی کمپنیز آپ کے رجسٹر ہوں اور آپ اپنا روزگار جو آپ کماتے ہیں اس میں دوسروں کو بھی شیئر کریں, اور آپ ایز این آرگنائزیشن گرو کریں کہ آپ کی اپنی مشینری ہو. سب سے پہلے آپ میں کئی ایسے ٹھیکیدار ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کانٹریکٹس کیے ہیں, تو آپ کی اپنی مشینری ہو, آپ کے اپنے انجینئرز ہوں. یہ ایک جو پریکٹس ادھر چل رہی ہے کہ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ چونکہ ہم ڈاکیومنٹیشن کرتے ہیں ان کے اپنے انجینئرز نہیں ہیں, اور اس کے بدلے میں انڈر دا ٹیبل ایک کٹ چلا جاتا ہے جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اس کے بجائے میری بڑی دیکھیں یہ جو خطہ ہے یہ بڑا ایک ریموٹ ایریا ہے, اس میں اگر آپ تھوڑی سی ہمت کر کے اپنے ساتھ آپ اگر 5 سے 10 امپلائیز کو رکھ لیں گے تو یہ یقین رکھیے, اور یہ میرا اپنا زندگی کا ذاتی تجربہ ہے, کہ آپ کی آرگنائزیشن کے اوپر وہ ایکسٹرا برڈن نہیں ہوگا. یہ آپ کا جو ادارہ آپ بنا رہے ہوں گے وہ گرو کرے گا آپ کا. وہ انجینئرز آپ کے کام میں مدد دیں گے, آپ کے کام کو بہتر کریں گے, آپ کی ڈاکیومنٹیشن کو بہتر کریں گے, اور آپ کی جو اوور آل جو اسٹرینتھ ہے کام کرنے کی نہ صرف جی بی میں بلکہ باہر بھی آپ بہترین کام کر سکیں گے. تو یہ میں امید کرتا ہوں, اور اس میں اگر کوئی بھی آپ کی ایسوسیشن کے ممبرز اس جگہ میں گئے تو یقین جانیے ہماری طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے ہم پوری سپورٹ بھی کریں گے, اور اس کا ایک ایگزامپل بھی بتائیں گے دوسرے تمام کانٹریکٹرز کے لیے. اور ہمارے لیے جو میرے لیے انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے روزگار ملے گا ہمارے جی بی میں, اور بڑا ایک روزگار آپ لوگوں سے بھی منسلک ہے جو لوگ مزدوری کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو پیسہ جس وقت انجیکٹ ہوتا ہے تو ہمارا جو اکنامی کا بڑا سرکل ہے وہ کانٹریکٹرز ایسوسیشن کے ساتھ منسلک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو بڑا ٹرانسپیرنٹ, صاف, شفاف اور ایک پش کی ضرورت ہے کہ یہ جو نہ صرف کام ہو وہ معیاری ہو اور ایک برابری کی بنیاد پر ہو, جس میں جو بھی بہتر کام کرتا ہے اس کو فائدہ ملے. اور میں نے ڈپارٹمنٹ کو کافی دفعہ کہا, اور اب شاید اس کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا ہے, کہ برابری ٹی او آرز میں ہو
لیکن ان کانٹریکٹرز کی بھی نشاندہی کی جائے جو اپنا کام تندہی کے ساتھ کرتے ہیں، بہتر معیار کے ساتھ کرتے ہیں اور ویل ان ٹائم کرتے ہیں. تو اس میں اور ان میں جو اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، پروجیکٹ سکھ چھوڑتے ہیں، اس میں فرق ہونا چاہیے. اور یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کانٹریکٹر ایسوسی ایشن کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر بات ہوگی. میں اب زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. میں نے سوچا تھا کہ تھوڑی بہت سیاسی باتیں کریں، لیکن انور صاحب اور غلام احمد صاحب کی موجودگی میں وہ بہت زیادہ مزہ نہیں دے گا. لیکن ہم سب ایک فیملی ہیں. گلگت بلتستان کی بڑی چھوٹی آبادی ہے. ہماری روایات، ہماری ٹریڈیشنز، ہماری پالیٹکس بڑی ڈفرینٹ ہے، اور ہم سب مل کے گلگت بلتستان کے لیے کام کر رہے ہیں اور کام کرنا چاہیے اور اس کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. ہمیں 2 سال ملے ہیں. 2 سال میں سے 1 سال تو ہم وفاق سے، جس وقت ہماری حکومت ہٹ گئی، تو کافی ہم پرابلمز میں رہے. بجٹ میں بھی بڑی کٹوتی رہی. ابھی اس دفعہ بھی ہماری جو پہلی ریلیز 5 ارب ہمیں ملنی چاہیے تھی، وہ 1 ارب روپے ملی ہے، جس کی وجہ سے کانٹریکٹر ایسوسی ایشن پورا سفر کر رہا ہے. لیکن میرا آپ سے ایک وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا نصیب ہوا اور وفاق میں اگر خان صاحب کی واپس حکومت ہوئی، کیونکہ ہمیں سپورٹ اسی سے ہی ملنی ہے، اور خان صاحب کے دل میں گلگت بلتستان کا ایک درد جو ہے وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. ہماری 15 لاکھ کی آبادی ہے اور ہم اتنے دور ہیں. جب بھی پاکستان کی ترقی کی بات آئی تو عمران خان صاحب وہ لیڈر ہیں، انہوں نے ہمیشہ گلگت بلتستان کی بات کی. اور آج جب وہ انٹرویو دے رہے تھے 4 دن پہلے، تو وہ بڑے پرعزم، میں جب ان سے ملا تو میں نے ہر دن ان کے عزم میں اضافہ ہی دیکھا ہے. اور جب ان کو گولیاں لگی تو ہم تھوڑے پریشان کہ پتہ نہیں اب کیا صورتحال ہوگی. تو یقین جانیے، پورے ایمان سے کہتا ہوں کہ ان کا عزم اور بڑا ہوا تھا، اور وہ بڑے فلی چارج اور فارمڈ اپ تھے اپنے مشن کے اوپر. تو وہ مجھے ادھر پتہ ہے پی پی اور نون کے بھی کافی بندے ہوں گے، اس لیے میں بڑے درمیان کی لائن لے کے میں بات کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے تو بات یہ، بہت شکریہ نوازش، مہربانی. تو بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میرے لوگ آئیں گے. وہ یاد ہوگا آپ کو کہ عمران خان صاحب 96 میں جب تھے تو صحافی ان سے کہتے تھے کہ آپ کی پارٹی میں کدھر ہو، کہتے تھے میرے ابھی ووٹرز جوان ہو رہے ہیں. سب ہنستے تھے. اور آج واقعی اس دن جو اسکول پڑھنے والے بچے ہیں آج اس کے سپاہی اور سولجرز بنے اور فرنٹ لائن کے اوپر. اور آج جب مطلب مجھے جو فخر ہے میں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ آج جب وہ زخمی حالت میں انٹرویو دے رہے تھے کہ ہم 25 کو جمع ہوں گے، تو کہتے ہیں کہ میرے لوگ گلگت بلتستان سے آنے والے ہیں، میرے لوگ کے پی سے اور سندھ سے آنے والے ہیں. میں نے کبھی کسی نیشنل سطح پہ کسی لیڈر کو گلگت بلتستان کے اوپر اتنا ٹرسٹ کرتے ہوئے دیکھا. اور میں ایک چیز اور بھی آپ کو بتاؤں کہ ہر سیاسی ورکر پارٹی لائنز کے اوپر کام کرتا ہے. پی ایم ایل این کے ورکرز ہیں، پی ایم ایل این کی پارٹی لیڈرشپ ہوئی، اس کی کال پہ جائیں گے. پی پی کے جو ورکرز ہیں پی پی کے اوپر کام کریں گے. ہم پی ٹی آئی، عمران خان ہمارا لیڈر ہے، پی ٹی آئی سے ہمارا تعلق ہے، ہم اس کی کال پہ ضرور جائیں گے، ہم ضرور جائیں گے. اور اس کے اوپر کبھی میں نے دیکھیں مزے کی ایک بات ہے، کل میں ہمارے لیڈر آف اپوزیشن کا میں نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھی کہ نیٹکو کی بسیں اگر پی ٹی آئی والے لے گئے تو ہم ایف آئی آر کریں گے. تو میں سوچ رہا تھا کہ گلگت بلتستان، میں نے ساتھ ہمارے ساتھ منسٹر تھا، میں نے کہا یار ہماری حکومت کب سے بنی؟ انہوں نے کہا جناب 1 دسمبر 2020 ہے. یہ 2021 میں فروری میں پیپلز پارٹی والے نیٹکو کی بسیں لے کے گئے تھے، تو اس وقت وفاق میں پی ٹی آئی تھی، ادھر پی ٹی آئی تھی.
اس وقت وہ ایک حکومت کو چینج کرنے جا رہے تھے، نیٹکو کی بسیں انہوں نے بھی بک کی ہوئی تھی. ہم نے حکومت میں ہوتے ہوئے کبھی بات نہیں کی. تو اگر کیسز سٹارٹ کرنے ہیں تو کیا ہم بسم اللہ نہ کریں؟ 1.5 سے کوئی FIR ہو جائے. لیکن ہم نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی. ایشوز اٹھانے چاہیے لیکن صرف اور صرف ایشو برائے ایشو، سیاست برائے سیاست نہ ہو. ہم نے 70 سال کا بڑا ٹائم ضائع کیا ہوا. ہمیں ریئل جینوئن ایشوز کے اوپر بات کرنی چاہیے. آج PTI کا جانا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سب گئے. کیا آپ بتائیں حفیظ صاحب میاں صاحب کی کال پہ نہیں گئے تھے؟ تو آج مجھے بتائیں میں خان صاحب کی کال پہ جاؤں اور کل کو یہاں پہ کسی اور پارٹی کی حکومت ہو اور میں کہوں جناب آپ گئے تو ہم نہیں چھوڑیں گے، پتھراؤ کریں گے. دیکھیں معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے. مجھے ان سے گلہ نہیں ہے، مجھے ان سے ہرگز گلہ نہیں ہے. مجھے گلہ آپ لوگوں کے ساتھ، مجھے گلہ ہمارے صحافیوں کے ساتھ، اور میں ہمیشہ گلہ کرتا رہا ہوں. میں جب لندن سے باہر واپس آیا تو مجھ سے پوچھا کہ جناب یہ بتائیں لندن میں کرپشن نہیں ہوتی تھی؟ میں کہا ہوتی تھی، کیوں نہیں ہوتی تھی؟ لیکن وہاں پر ایک بات ہوتی تھی، کیا کہ قوم زندہ تھی کہ اگر کوئی کرپشن کرے اور وہ اس کی کرپشن نہ یہاں ہو تو وہ قوم زندہ ہوتی تھی. اس کا باپ بھی دوبارہ سیاست نہیں کر سکتا تھا. ویسے ایک شنار محاورہ خان کی ساری اکثر ابھی تم تو کہ آپ کی صحیح آنکھیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ انگلی ڈال رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں یہ دن ہے اجالا اور آپ کہیں یہ تاریکی ہے. میں کہوں یہ شامیانے لگیں یہ سٹیج ہے اور اگلا ایک آ کے کہے کہ جی یہ سٹیج نہیں ہے، یہ شامیانہ نہیں ہے، یہ RCC کی چھت ہے. اور قوم بیٹھ کے دیکھ رہی ہو کہ جی تم دونوں سیاسی پولیٹیکل پارٹیز ہو تو تم نے آپس میں ڈیسائیڈ کرنا ہے. پھر قوم نہیں رہتی، وہ ہجوم بن جاتا ہے اور پھر ہجوم کا مستقبل نہیں ہوتا. ہجوم کا مستقبل نہیں ہوتا، مستقبل قوم کا ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ کبھی بھی جب زندہ قوم ہوتی ہے تو کوئی اس طرح کی سیاست نہیں کر سکتا کہ میں گیا ہوں اور میں دوسرے کو اس پہ پینلائز کروں. تو بے سب ہیں، سیاسی لوگ ہیں. میرے لیے جو فخر کی بات ہے، اور میں دیکھیں انسان کو زندگی میں آپ لوگوں کو کیا کام کرنا چاہیے. کچھ لوگوں سے شاید عمر میں بڑا ہوں گا، کچھ کے برابر ہوں گا، کچھ کے لیے میں چھوٹا بھائی کی عمر کا ہوں گا. لیکن زندگی میں میں گلگت کے اندر میں دیامر میں رہا ہوں 4-5 سال پڑھائی کی ہے. میں سکردو میں رہا ہوں 4-5 سال میں نے پڑھائی کی ادھر. میں گلگت میں ادھر رہا ہوں. گلگت بلتستان کے ہر شہر میں تقریباً میں رہا ہوں. اسٹور میرا ہوم ڈسٹرکٹ ادھر آنا جانا میرا ہمیشہ سے لگا ہے. میں اسلام آباد میں رہا ہوں، میں لاہور میں رہا ہوں، میں لندن میں رہا ہوں. میں تقریباً بڑی کمیونٹیز کے ساتھ میرا مطلب اٹھنا بیٹھنا، اور انسان بہت زیادہ سیکھتا ہے لوگوں سے، معاشرے سے. مختلف قسم کے جو لوگ ملتے ہیں وہ آپ کو سکھاتے ہیں. تو ایک چیز جو ہے نا وہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ وہ کام کریں جس کے اوپر آپ بلیو کرتے ہیں. بے شک آپ غلطی پر بھی ہوں، آپ غلطی پر بھی ہوں، لیکن کام وہ کرو جس کے اوپر آپ دل سے سمجھتے ہو کہ یہ صحیح ہے. پھر آپ صحیح معنوں میں آزاد ہو. میں اپنے حلقے میں جب میں الیکشن لڑتا تھا، تیسرا الیکشن میں نے لڑا، ایک ووٹ کی پرچی کی بھی بات ہوتی تھی. اس کی میں بتاتا ہوں کہ وہ کہتے تھے نہیں مجھے پتہ ہے اچھے تم بہت زیادہ بہتر ہو لیکن مجبوری ہے ووٹ ادھر لینا. میں کہوں کہ جی فلانی لیڈر بڑا اچھا ہے لیکن مجبوری ہے مجھے اس گروپ میں کیونکہ وہ میرا کزن ادھر ہے. یا میں یہ کہوں کہ جناب میں تو غیر سیاسی آدمی ہوں تو میرا سیاست سے کیا تعلق ہے. یہ پھر سیاست سے کسی کا تعلق نہیں ہے، لیڈرشپ سے کسی کا تعلق نہیں ہے. تو پھر کرٹیسزم اور تنقید بھی آپ کا حق نہیں ہے، پھر آپ کا تنقید کا بھی حق نہیں ہے. جب آپ اس پہ خاموش ہو کے بیٹھیں کہ آپ کے مستقبل کا لیڈر یا آپ کے ملک کا لیڈر کس قسم کا شخص آ کے بیٹھے اور اس پہ آپ، کیونکہ یہ بڑا فیشن بن گیا ہوا ہے.
کہ بڑا فیشن میں نے دیکھا ہے, اور خان صاحب ہمیشہ اس چیز کو ذکر کرتے رہے, ہم نے اپنے دوستوں میں بھی دیکھا, اور خان صاحب نے بالکل صحیح کہ بڑا فیشن جی میں تو بڑا غیر سیاسی ہوں, ہمارا سیاست سے کیا لینا دینا ہے, تو تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پھر تم بات بھی نہیں کرو آج کے بعد ملک میں, بالکل منہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھو. کیونکہ یہ ہمیں فرق ہوتا ہے, یا ہم نے اوپر بڑھنا ہے یا ہم نے تباہ ہونا. تو مجھے ایک تو سیاسی طور پر مجھے ایک چیز کا جو فخر ہے وہ یہ ہے کہ میں دل کی گہرائی سے سمجھتا ہوں, اور میں مکمل یقین اور ایمان رکھتا ہوں اس وقت کہ جس لیڈر کے پیچھے میں کھڑا ہوں وہ اس ملک کے لیے لازم و ملزوم ہے, اس ملک کے لیے لازم و ملزوم ہے. اور میں نے پہلے کہا کہ ہر کوئی اپنے ضمیر پہ فیصلہ کرے. میں نے کہا کہ ہمارے پی ایم ایل این کے بھائی بھی ہیں, پی پی کے بھائی بھی ہیں, وہ بھی ضمیر کے حساب, یہ نہیں کہ میں پہلے پی پی میں تھا, میں پہلے پی ایم ایل این میں تھا, یا میں کسی اور پارٹی میں تھا تو میں نے وہ روش رکھنی ہے. اور یہی چیز آپ کے لیے کہ ہم لانگ مارچ میں جا رہے ہیں, اور میں ضرور دعوت دوں گا ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں یہ پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے, اور جو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کرائسس ہے جو آج سے پہلے ہمارے ملک نے نہیں دیکھا, اور اس کے لیے ایک لیڈر بھی ایسا چاہیے جو آج سے پہلے ہمارے ملک نے نہیں دیکھا, ایک نڈر, ایک دلیر. اب میں اکثر یہ نا کہ میرے جتنے بھی میرے سیاسی پارٹی کے جو میرے عزیز دوست ہیں جو پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این کے, میں کہتا ہوں جب بھی کہتا ہوں نا کہ میں لیڈر ہمیں عزت اور خیرت والا چاہیے, تو کہتے تم اپنے عمران خان کی بات کرتے ہیں, تم ہمارے لیڈر کی بات نہیں کرتے. تو واقعی یہ جو ہم جا رہے ہیں اس وقت, ہم اس ملک اور اس قوم کے لیے جا رہے ہیں. ایک تو سیاسی جو لیڈرشپ کی جب کال آتی ہے تو ہر کوئی سیاسی ورکر نکل رہا ہے اور نکلتا ہے, لیکن ہمارے لیے ایک اور اعزاز ہے کہ ہم اس ملک کے لیے نکل رہے ہیں. یہ جتنا نازک لمحہ اور نازک مرحلہ ہے, یہ شاید ابھی آپ کا ذہن اس چیز کو کور نہیں کر سکے گا, کیونکہ جب آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھتے ہو جس کا قد کاٹ بہت بلند ہو, آپ اس وقت آپ کا ذہن اس کو گرپ نہیں کرتا, لیکن جب وہ اس دنیا میں نہیں رہتا تو اس کی چپلیں اور اس کے کھانے کی پلیٹ بھی میوزیم میں رکھی جاتی ہے کہ یہ اس شخص کے زیر استعمال کی چیز ہے. کس کو کیا پتا تھا, کیا علامہ اقبال رحمت اللہ ہے جب 1910 20 اور 30 کے اس میں تھے, تو کیا اس حساب سے وہ غیر متنازع ایک جو شخصیت ہے ہماری, مطلب اکراس دا بارڈر ان کو مانا سنا پڑھا جاتا ہے, کیا اس حساب سے ان کی عزت اور تکریم اور وہ ویژنری چیزیں وہ لوگ اس کو اس وقت مانتے تھے؟ جرمنی میں جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے, جس اسکول میں بیٹھ کے انہوں نے پڑھائی کی ہے, وہ بھی آج میوزیم انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال نے یہاں پہ ایک وقت میں بیٹھ کے پڑھا تھا. تو یہ عمران خان کے شاید آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوگا ابھی, لیکن جب یہ لیڈر ہم میں نہیں ہوگا اور 10 سے 15 سال 20 سال گزریں گے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ قوم کیسے یاد رکھتی, اور یہ قوم نہیں یہ مسلم امت کیسے یاد رکھتی. اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کاش ہم قائد کے دور میں ہوتے تو ہم تحریک پہ یوں شامل ہوتے, ہم فلانی جنگ میں ہوتے تو ہم ایسے کردار ادا کرتے. تو آج بھائیو عمران خان ہے, حیات ہے, اور اپنی ایک مشن اور تحریک کے ساتھ اس ملک کے لیے لڑ رہا ہے, روڈ پہ نکل رہا ہے. تو کانٹریکٹرز جو برادری ہے وہ ہمیشہ سے مضبوط انہوں نے کردار ادا کیا ہے. تو میری خواہش اور درخواست ہے کہ اس تحریک میں بھی ساتھ ہوں, اور اس ملک کی تحریک میں اور اس گلگت بلتستان کی جو تحریک میں اس میں اپنا کردار ادا کریں, اور فرنٹ لائن میں ایز اے پاکستانی ہیں اور ایز اے گلگت بلتستان کی حیثیت سے ہیں. آخر میں 2 پوائنٹس جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک ہم نے ریونیو اتھارٹی بنائی ہے. یہ ریونیو اتھارٹی کوئی
ٹیکس اس طرح نہیں ہے کہ وفاق آ کے لگا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ وہ اتھارٹی ہے جو کشمیر بھی بنا چکا ہے. مطلب اگر کوئی سمجھے کہ ہم کہ یار یہ ابھی تک آئینی اس ایمبٹ میں یہ خطہ نہیں ہے, تو کشمیر میں بھی ریونیو اتھارٹی اور سال کا وہ 38 ارب روپے خرچ جمع کر رہے ہیں, اور وہ 38 ارب روپے اپنے کشمیر کے اپنے رہائشی اور باسیوں کے اوپر وہ جمع کرتے ہیں. تو گلگت بلتستان کے اندر آپ مجھے بتائیں تھا کتنی بڑی بڑے کانٹریکٹرز, اور ہم نے ابھی ہیزل کا پروجیکٹ ہے, آپ کے وہ جو شندور کا پروجیکٹ 50 ارب کا, اے وی آر کا ٹینڈر ہو رہا ہے, گواڑی ٹینڈر ہو رہا ہے. یہ جو کانٹریکٹرز ادھر آ کے کام کر رہے ہیں, ہم کیا ان سے کلیکٹ نہ کریں؟ مجھے بتائیں ان سے ہمیں پیسے کلیکٹ کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے؟ کرنے چاہیے. ادھر ایک پیچھے صاحب ہیں کہتے ہیں نہیں کرنے چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو فری کریں گے, صرف منو سلو آسمان سے آتا جائے. ہمیشہ سے یہ بات ہوئی ہے کہ یہاں پہ ٹریڈ ہوتا ہے سست میں, اور کہتے ہیں سست میں ٹریڈ میں حصہ ہمارا کدھر ہے. اب وہ حصہ لینے کے لیے آپ کو اتھارٹی بنانی چاہیے. اس اتھارٹی کے بغیر آپ کوئی 1 روپیہ بھی کلیکٹ نہیں کر سکتے, 1 روپیہ بھی کلیکٹ نہیں کر سکتے. تو یہ اتھارٹیز کے لیے تو بدقسمتی یہ رہی کہ جب ہم نے یہ اتھارٹی بنائی تو گلگت بلتستان واحد خطہ تھا جہاں پہ اس کو بتایا کہ جناب یہ شراب کا قانون بن گیا. تو اس کے اوپر کا وہ تفصیل سے میں نہیں جاؤں گا وہ کب کا کس دور میں کب پاس ہوا تھا, لیکن ایک ریونیو اتھارٹی پہ, اور یہ بھی آپ کی اس وقت کانٹریکٹرز ایسوسیشن میں تھی جس میں میرے خیال میں بشیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جب ہم نے ریونیو کی بات کی تھی ادھر, اور اس پہ آپ کی کانٹریکٹر ایسوسیشن نے سب سے پہلا جو سپورٹ ہمیں کیا تھا کانٹریکٹر ایسوسیشن نے کیا تھا, جس کے لیے میں آج بھی آپ لوگوں کو پورا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس وقت بھی ان کا میں نے شکریہ ادا کیا. کیونکہ وہ معاشرہ بڑھتا نہیں ہے جو کنٹریبیوٹ نہ کرے. جو زیادہ امیر ہے وہ جب تک اس معاشرے میں اپنا حصہ نہیں ڈالے گا وہ معاشرہ ترقی نہیں کرے گا. ہم ادھر اس شامیانے کے اندر جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے لاہور میں رہنا ہے, کوئٹہ میں رہنا ہے, گلگت میں رہنا ہے یا نیو یارک میں رہنا ہے, میجورٹی نیو یارک کا کہہ دیں گے کیونکہ وہ ایک ترقی یافتہ ڈیولپ ایریا ہے, لیکن وہاں پہ ٹیکس 40% ہے. جس خطے میں ٹیکسز لوگ دیتے ہیں وہ خطہ ڈیولپ ہوتا ہے, وہ آپ کو واپس پے بیک ہو رہا ہوتا ہے آپ کو سروسز کی شکل میں. ہم روتے ہیں ہمارا نہ ہیلتھ سیکٹر ہے, نہ ایجوکیشن سیکٹر ہے, نہ ایگریکلچر سیکٹر ہے, نہ روڈ کی مینٹیننس ہے, نہ غریب کے لیے کوئی فنڈ ہے, نہ غریب کے لیے کوئی سروسز ادھر رکھی ہوئی ہیں, نہ کوئی انشورنس کا نظام ہم نے رکھا ہوا ہے. تو یہ سارا اسی پیسے سے ہوتا ہے. اکثر ہم مثال دیتے ہیں کہ سوات اور فلانی جگہ پہ ٹیکس نہیں ہے, تو کیا ہم یا مالاکنڈ ڈویژن میں تو کیا ہم اپنا خطہ مالاکنڈ ڈویژن جیسا بنائیں کہ لاہور جیسا بنائیں؟ چلو ملک سے باہر نہیں جاتے, ملک کے اندر ہی رہتے ہیں. تو چیز یہ ہے کہ دوسری یہ آپ کی اپنی اسمبلی نے کیا ہوا, اس کے اوپر بدگمانی پھیلانے کی بڑی کوشش کی گئی. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں سے بات کروں اور یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ آپ لوگوں کی سپورٹ تھی جس کے ہم بڑے شکر گزار ہیں. دوسرا انشاءاللہ تعالی آزادی مارچ کے بعد آپ کی کانٹریکٹر ایسوسیشن کے ساتھ میٹنگ ہوگی, یہ میرا وعدہ ہے, اور جتنے بھی ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم ایک آگے کا رائے عمل طے کریں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.